ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس مرکز کی انجیل۔ اور پطرس اس سے کہنے لگا، دیکھ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے لیے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، جو اب اسی زمانہ میں 100 گنا نہ پائے گا۔ گھروں اور بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بال بچوں اور کھیتوں کو اذیت کے ساتھ، اور آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن وہ تیرے جو اول ہیں آخر، اور جو آخر ہیں اول ہو جائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام فادر پرویز رضا ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ آج کی انجیل مقدس کا اقتباس جو مقدس مرکز کی انجیل میں سے لیا گیا ہے، اس میں مسیح خداوند کے اس وعدہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا کہ جو کوئی اس کی خاطر اپنا کچھ نہ کچھ چھوڑے گا وہ 100 گنا زیادہ پائے گا۔ یہ بات یقیناً خداوند یسوع مسیح اس وقت کرتے ہیں جب ایک امیر شخص اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایسا کیا کرے کہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح اس کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ جائے، اپنا سب کچھ بیچے، غریبوں میں بانٹ دے اور اس کے پیچھے ہو لے۔ وہ بہت امیر تھا، لہذا اس کے لیے مشکل تھا کہ ایسا کر پائے۔ وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ شاگردی کے تقاضے پورے کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ بہت دفعہ ناممکن لگتا ہے، لیکن شاگردوں نے یہ سب کیا اور بڑی جاں فشانی اور وفاداری کے ساتھ یسوع کے اس سوال اور اس ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ رسولوں کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی کی قربانی مسیح کی انجیل کی خاطر دی۔ نہ صرف اپنوں کو چھوڑا بلکہ یہاں تک کہ اپنی ذاتی مرضی کو بھی قربان کر دیا۔ متی کو تلوار کے ساتھ قتل ہونا پڑا۔ مرکز کو اسکندریہ شہر کی سڑکوں پر گھسیٹ کر بے دردی سے مرنا پڑا۔ لوکا کو پھانسی دی گئی۔ یوحنا کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر مارا گیا۔ پطرس کو الٹا مصلوب کیا گیا۔ یعقوب کا سر قلم کیا گیا اور چھوٹے یعقوب کو ہیکل کے کنگرے سے گرایا گیا۔ برتلمائی کی زندہ حالت میں چمڑی اتاری گئی۔ اندریاس کو صلیب پر باندھ دیا گیا۔ توما کو برچھی سے مارا گیا۔ یہودا کو بھی قتل کر دیا گیا۔ متیاس کو بھی سنسار کیا گیا اور سر قلم کیا گیا۔ برناباس کو بھی سنسار کر دیا گیا اور پولس رسول کو اذیت دے دے کر پھر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ ان سب نے اپنی زندگیاں اس ایمان میں داؤ پر لگائیں کہ مرنے کے بعد سب کے لیے مسیح یسوع کے وعدہ کے مطابق انعام حاضر ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔
दुखों भरी सलीब और मौत के बाद अब्दी जिंदगी के ताज के मुंतजिर थे ये लोग। रोने के बाद हमेशा की खुशी के मुंतजिर थे ये लोग। दुखों की काली रात के बाद जलाली रोशनी के तालिब थे ये लोग। यसु ने 100 गुना ज़्यादा का वादा किया और आज की पहली तिलावत में भी हम सुनते हैं कि 7 गुना ज़्यादा देने का वादा खुदा करता है। ईमान लाने वालों को तसल्ली और तकवीत मिलती है कि दुनिया के दुखों और मुसीबतों, नफ़रतों और कदूरतों, दत्कारे जाने और मारे जाने को जब हम मसीह की मोहब्बत और खुदा की बादशाहत के लिए कबूल करते हैं तो फिर हमारा इनाम कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, जो कि हमेशा की ज़िंदगी है और हमेशा की ज़िंदगी का ताज है। सफ़र मुश्किल लगता है, मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन, लेकिन बहुत हैं जो ये सफ़र मुकम्मल करने के बाद वादों का पूरा होना देखने के काबिल हुए। आज भी शागिर्दी के तकाजे नहीं बदले और इनाम आज भी 100 गुना से ज़्यादा है। फैसला हम पर है कि हम कैसे गवाह बनना चाहते हैं और आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी के तलबगार हैं या फिर दुनियावी खुशियों और आसाइशात तक की महदूद सोच के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। बात मरने की भी नहीं और ना ही महज दुख उठाने में लज्जत महसूस करने की, बल्कि बात यहाँ मसीह यस्सु की शागिर्दी के तकाजे पूरा करने और वादों का पूरा होने और जलाली इनाम हासिल करने की है। फैसला हमारा है कि हम क्या चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियां बसर करने का फजल बख्शे।